علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے, انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقاء کی شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی, شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے, خلیفہ تو مانتے تھے, اس میں موجود ہے وہ خلیفہ نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے, اس کے بعد بھی 10 سال زندہ رہے ہیں, یہ یزید کو کہہ رہے تھے. چلو شکر ہے یزید تک آ گیا. اسی تو ہم دسنا کیا کنو ہے انہوں نے. اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی, تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہے اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں, ملک ہیں, ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے. سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے. ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے, لیکن جو خلافت ہے نا, جو لفظ, اس اعتبار سے وہ ملک ہے, خلیفہ نہیں ہے. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی پاکستان عمران خان صاحب وہ آپ کہتے رہے, تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان, بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن مسلم شریف کھولو, حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو, ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا, سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے, عذاب استحصال آئے گا. یہ طلقاء ہیں, یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کو عزم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں, آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں. پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا, اب آپ کے حق میں لڑوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا. تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے, بخاری مسلم دونوں میں, کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. چند جو نوجوان تھے, نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی, یعنی رسول اللہ کے بارے میں. یہ کلمات کفر تھے, لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا, حضور نے ان کو بلا لیا, تم نے یوں 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 کہا ہے. سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی, انہوں نے جذبات میں کہہ دیا. حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا, معذرت کی. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں, میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے, دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر میں کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہے, امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے, صحابی علی اللہ تعالیٰ نے. وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں, دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے, آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں, جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا, حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے, کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی. ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ. ان کا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے. کاتب رکھوا لیا, یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی بھی ہے سفارشی, اسی طرح ہی بھی ہے, اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں, کاتب وحی کے نہیں ہیں.
सही मुस्लिम में एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने अपने अब्बास से कहा कि मुआविया को बुलाओ, मैं उससे किताबत करवाना चाहता हूँ। वहां भी कातिब वही थे। एक दफा गए, वापिस आ गए, उन्होंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरी बार, तीसरी बार, इतना खाना खाना था। फिर नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से अल्फाज निकले, खुदा इसका पेट न भरे। बस ये जुबान से निकलने वाली बात। वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अगर मैं किसी को बदुआ दूं तो अल्लाह उसको दुआ बना देना। सर ऐसी कोई हदीस नहीं है। उसके साथ अल्फाज हैं, अगर उस बदुआ का अहल ना हो तो दुआ बना देना, अगर अहल है तो वो बदुआ ही बनेगी। जी, जिनको दुआएं लगी हुई है ना वो पता है हमें। बुखारी मुस्लिम हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे हुजूर ने कसरत औलाद की दुआ दी थी। मैं 100 से ज्यादा पोते पड़पोते अपने हाथों से दफना चुका हूं, इतनी मेरी औलाद हुई है। 120 साल की उम्र में ऑलमोस्ट बहुत हुए हैं। उस जमाने में तो 15-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो जिनको औलादें मिली हुई है ना, वो दुआओं का असर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है।